ماشاءاللہ آپ کے امام صاحب کا انداز بڑا پیارا ہے۔ میں دعا کروں کہ امام صاحب کا فیضہ اہل محلہ اور مصلین کرام پر بھی ہو جائے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں زمین و زماں تمہارے، دنیا و جنات تمہارے، دہن میں زباں تمہارے، بدن میں ہے جان تمہارے۔ اس کے لیے تمہارے سے آواز نہیں کر رہے، بدن میں ہے جان۔ جی اعلیٰ حضرت کا کون؟ ہاں مجدد دین ملت کا اس شعر کیا فرماتے ہیں؟ بدن میں ہے جان، یہ پورے میں یہی تو عرض کر حوالہ امام صاحب کا ہے، امام جیسا ہوگا مصلی ویسا ہوگا۔ یہ ہمارا انداز تکلف بن گیا ہے کہ خطیب پکارتا رہے بولتا رہے ہم۔ میں آ رہا ہوں نعمت کے متعلق انشاءاللہ، آج کا میرا کام ہوا لیکن بیان کا وقت بہت کم، دعا کریں کہ برکت ہو جائے۔ جی کیا ہے بدن میں جان؟ ذرا بولیے، اس کے لیے جس سے آج ہم میلاد منانے کے لیے بیٹھے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے۔ امام صاحب تو بول رہے ہیں، آپ بولیے کتنے دن سے چل رہا اس سے تو کچھ تو کچھ سیکھنا چاہیے نا، تو خاموش میں نہ بیٹھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ کے فضل سے اللہ نے ہمیں زبان کی ہے روزہ نہیں بنایا، تو انشاءاللہ کچھ بیداری کا ثبوت دیں گے آپ انشاءاللہ۔ طبیعت تھوڑی ناساز ہے، آپ لطفہ دیں گے انشاءاللہ، خطیب کو کچھ افاقہ دیں گے انشاءاللہ، پہلے سے باہر نہ طے کر ایسا انشاءاللہ آج رسول کا پیر جاری رہے گا انشاءاللہ۔ تو میں سے عرض کیا کر رہا تھا؟ ہم آئے یہاں جی، اس سے بات کیسے؟ ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں۔ اب یہ زبان انشاءاللہ رہے گی انشاءاللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لئن شكرتم لأزيدنكم، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ اے مدینے کے تاجدار سلام، ہم غریبوں کے غم گسار سلام، زندگی بھر ہمارے لیے ہوتے رہے۔ کون بولیے؟ میں تاجر یہ لکھنا کہ نوجوان ایک لگا کے بیٹھے، اب ہم جیسے 55 والے کیا کرنا چاہیے؟ جی آپ ہی کے اوپر پورا مناسب ہے خلاف برپا کرنا ہے ہندوستان میں دنیا میں۔ وہ ہے نا ابھی امام صاحب فرمائے خاک ہو جائے آبو جل کر مگر ہم تو لگا، اس کے بعد کیسے زبان آواز ہی نہیں نکلے تو کم کیا ہے؟ علی رسول بیٹھے فیض لیجیے، خاک ہو جائے ابو جل کر مگر ہم تو لگا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ آپ کیا وعدہ کریں؟ کیا وعدہ کریں؟ سناتے کیا وعدہ کر رہے آپ؟ اب سننا کم ہے، سنانا زیادہ ہے۔ لقمہ دیں گے انشاءاللہ۔
تھوڑی بھولنے کی عادت ہے میرے کو، آپ لقمہ دیجیے تو میں آگے انشاءاللہ پڑھتا رہوں گا. بیٹھ اے مدینے کے تاجدار سلام، ہم غریبوں کے غم گسار سلام، وہ سلامت رہا قیامت میں جس کا ایمان اور عقیدہ ہے. قیامت پر عقیدہ جو نہیں رکھا وہ ایمان والا نہیں. علماء موجود ہے. وہ سلامت رہا قیامت میں جس نے دل سے پڑھ لیے چار درود و سلام. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. کیا ہے قدری؟ یہ کیا ہے؟ گنتکر. معافی چاہتی ہوں متشابہ گنتکر. بھائی گنتکر والے بیداری کا ثبوت دے سنا تھا ماشاءاللہ. اور ٹاپک دیکھا تھا آج کا جو ٹاپک ہے عشق رسول کا کیا تھا، میرے کو جو دیا تھا گیا تھا ٹاپک عشق رسول. جی میں آپ سے لینے آیا ہوں عشق رسول. میں کیا دے سکتا ہوں، بڑے بڑے حیثیات پر بیٹھے. چلیے زور سے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. نویت سنت الاعتکاف. آئیے بیان سے پہلے اچھی نیتیں کر لیتے ہیں. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نیت المؤمن خیر من عمل. مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. بہترین فرمان ہے ہم گناہگار امتوں کے لیے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے بروز قیامت میرے امتیوں میں بعض امتی وہ ہوں گے جو صرف اچھی اچھی نیتوں کی وجہ سے داخلے جی ماشاءاللہ کیا داخلے جی ہونا ہے نہیں ہونا ہے تو مطلب نہیں سمجھے داخلے جی ایک بار بلکہ 3 بار اس سے پڑھ لیتے ہیں. جنت پورے بولیے کوئی بھی خاموش نہ رہے. اگر بالفرض اگر گونگے ہے بالفرض لکنت ہے اللہ اس کی لکنت کو صاف فرما دے. گونگا ہے تو بولنے والا بنا دے. جنت بولیے 3 بار بولنا ہے. کاف کی بڑی فضیلت موجود ہے. جنت جنت جنت. افسوس تو یہ ہے کہ جہاں جانا ہے اس کا نام بھی بولنے نہیں آ رہا. آج سے انشاءاللہ کیا بولنا ہے بولیے. اس کا فرمان ہے اے قول خدا ہے قول رسول فرمان نہ بدلا جائے گا. بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. خیالات بدل سکتے ہیں، دور کی حیت بدل سکتی ہے، سوچ بدل سکتی ہے جس طریقے سے بدل رہے ہیں، لیکن میرے آقا کا فرمان یا مستق نہیں بدل سکتا. میرے آقا نے فرما دیا جو اچھی اچھی نیتیں کرے گا وہ داخل جنت ہوگا. عمل کے بعد پھر درجات الگ ہیں. صرف نیت. آج نیت فرما لیجیے کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. تکبیر اولا کے ساتھ صفحے اول میں کوشش کروں گا. اگر زکات فرض ہے تو زکات دوں گا، حج فرض ہے تو حج کروں گا. بھی کریں گے انشاءاللہ. والدین موجود ہے تو ان کی خدمت کروں گا. علماء اہل سنت کا ادب کروں گا. آل رسول کی تعظیم کروں گا. چھوٹوں کو شفقت کروں گا. اور میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ
علیہ وسلم کا زندگی بھر جشن مناتا رہوں گا. 12 دن نہیں، 12 دن نہیں، ارے میرے آقا کا، جس آقا پر اللہ نے قرآن اتارا، اسی آیت مبارکہ سورے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اب کہاں پر یہ ہے بتائیے کہ ربیع الاول کی 12 دن ہی وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ؟ تعجب کی بات ہے. ارے یہ 12 دن سال میں آپ کو بیدار کیا جاتا ہے تاکہ 365 دن آپ بیدار رہے. یہ مسئلہ ہی ختم ہو جائے کہ میلاد منانا کیا ہے، ختم ہو جائے، 365 دن میلاد مناتے رہے. اللہ کا فرمان موجود ہے قول خدا ہے قول رسول. فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. جو ایمان والا ہوگا، جو مسلمان ہوگا، جو کلمہ طیبہ پڑھا ہوگا، اللہ پر ایمان لایا ہوگا، رسالت پر ایمان لایا ہوگا، ایک ایک لفظ پر قرآن کے اس کا ایمان لانا ضروری ہے. لفظ کا انکار تو اسلام سے خارج، اس سے کلام ہی نہیں ہے ہمارا. اپنا وقت کیوں ضائع کرتے ہیں آپ؟ اللہ تبارک و تعالی انسان اور جنات کو پیدا کیا. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسانوں اور جنات کو کسی اور کام کے لیے نہیں بلکہ عبادت کے لیے پیدا فرمایا. امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی فرماتے ہیں، سنیے اچھی طریقے سے، میں بیکار باتوں سے بچ کر ہمیشہ، میں بیکار باتوں سے بچ کر ہمیشہ کروں تیری حمد و ثنا یا الہی، کروں تیری حمد و ثنا یا الہی. انشاءاللہ ٹھیک ہے. میں نے خطبہ مشورہ کے بعد یہاں پر علماء کرام موجود ہیں، رسیان بھی موجود ہے. اللہ تعالیٰ ان کے علم عمل میں کمالات میں خوب برکت نصیب فرمائے. یہ جو محفل کئی سالوں سے چل رہی ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ مولا کریم قیامت تک یہ جاری و ساری رہے. اور جو اس کو آغاز کیے ان کی تربتوں پر کئی رحمتیں نازل فرمائے، اور جو اس کی جستجو میں لگے ہیں مولا دین اور دنیا کی برکتوں سے انہیں مالا مال فرمائے. اللہ تعالیٰ ہر عاشق رسول کو سدا بہار رکھے، سدا بہار رکھے. سدا بہار رہنے کا ایک بہترین نسخہ یہ ہے کہ حضور کی سنتوں سے محبت کرم، حضور کی سنتوں سے محبت، اس پر عمل انشاءاللہ کرتے رہیے. سب سے اہم چیز آپ کو بتا کر رخصت اور آگے انشاءاللہ مسکرانا سیکھیے. آپ کیا کریں؟ مسکرانا کیا ہے؟ سنت ہے. کیا ہے؟ ایک بار مسکرانا. پیارے پیارے دار دندان حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمارے دل جائے ماشاءاللہ مسکرائے، آواز نہ مسکرائے، پورے مسئلے ختم. دشمن بھی آ گئے. دیکھیے ایک بات بولوں، اصل مسئلہ کیا ہے کہ ہم حضور کے طریقے کو بھول گئے، ان کی سنتوں سے بھول گئے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ اے جبرائیل، اللہ نے مجھے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا. اب اس میں مومن بھی آ گیا، کافر بھی آ گیا، دشمن بھی آ گیا، دوست بھی آ گیا، سب آ گئے. ہو سکتا ہے کہ آپ کی سوچ سے وہ محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم والا بن جائے، عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم والا بن جائے. جب میرے آقا نے کسی کو رد نہیں فرمایا تو ہم کو کوشش کریں گے انشاءاللہ. جی اب جو نص سے ثابت ہے گستاخ رسول، وہ لازم بات ہے. اب اس کے متعلق میری تو آپ کو ذہن میں رکھ لیں. جی یہ چھوٹے چھوٹی جو چیزیں ہوتی ہیں جو ہم دوریاں کرتے ہیں ان کے متعلق میں بہرکت خطبہ مشورہ کے بعد جس آیت کریمہ کی تلاوت میں نے حاصل کی پڑھنے کی،
کرنے کی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لئن شکرتم لأزیدنکم، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، جس کا خلاصہ مفہوم یہ ہے کہ اے ایمان والو، اے مسلمانوں، اے انسانوں، اے میرے بندو، میری نعمتوں کی شکر گزاری کرو۔ کیا کرو؟ میری نعمتوں کی شکر گزاری کرو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو بندہ میری نعمتوں کی شکر گزاری کرے گا میں مزید اور نعمتیں عطا فرماؤں گا۔ سبحان اللہ۔ پیارے محترم اسلامی بھائیو، ذرا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کے اوپر نظر دوڑائے، کیونکہ بعض اوقات اللہ نے دن مانگے بہت ساری نعمتیں ہمیں عطا فرما رہا ہے اور عطا فرماتا رہے گا، افسوس تو یہ ہے کہ ہماری نظر ان نعمتوں پر نہیں پڑتی۔ ذرا غور کیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا اور پیدا فرمانے کے بعد آنکھ عطا فرمائی، یہ نعمت ہے، کان عطا فرمائے، یہ نعمت ہے، آنکھ عطا فرمائی، یہ نعمت ہے، زبان عطا فرمائی، یہ نعمت ہے، ہوٹ عطا فرمائی، جس کا قرآن پاک میں ذکر ہے، ہوٹوں کا بھی ذکر ہے، آنکھوں کا بھی ذکر ہے، بلکہ اعلیٰ حضرت یہاں تک فرماتے ہیں کہ ہر دکھنے والی چیز آنکھ نہیں ہوتی، تبھی تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ آنکھ عطا کیجیے، اس میں ضیا دیجیے، جلوہ قریب آ گیا، تم سے کروڑوں درود۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، اور یہ کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت آنکھ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت زبان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہاتھ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت پیر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت جسم کے اعضاء ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت چاند ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت سورج ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت آسمان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ستارے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت بارش ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت سورج کے ساتھ شعاع جو نکلتے ہیں جس کی وجہ سے بیماری دور ہم سے ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت صبح ہے، جو صبح کی جو کرنیں نکلتی ہے اس کی قرآن پاک جب آپ پڑھیں گے تو اس کی فضیلت موجود ہے۔ ہاں سورج کے اقسام بھی ہے، جب صبح کی شعاع نکلتی ہے تو اس کی فضیلت الگ ہے اور اس کی برکت الگ ہے، پھر دوپہر کی الگ ہے، شام کی الگ ہے۔ اسی طریقے سے فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت زمین ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت غذا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت شجر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت حجر ہے۔ بے شمار اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو نعمت عطا فرمایا ہے۔ جب آپ قرآن پڑھیں گے تو قرآن میں یہ آیت آپ کو ملے گی کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اے انسانوں، اے ایمان والو، تم اگر میری نعمتوں کو وقت میں لانا چاہو، گنتی میں لانا چاہو تو لا نہیں سکتے۔ کیوں؟ اللہ کا فرمان ہے، کتنا بھی بڑا سائنسداں ہے، کتنا بڑا آئی ٹی کا کمپیوٹر والا ہو، لا نہیں سکتا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ رحمان میں فرمایا کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ کن کن نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے۔ ایک طرف وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور پھر فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں انسان کو عطا فرمایا ہے۔ ذرا غور کیجیے، آنکھ کے بغیر انسان کا گزر بسر بہت مشکل ہے، کان کے بغیر انسان کا گزر بہت مشکل ہے، زبان کے بغیر انسان کا گزر بسر بہت مشکل ہے، جسم کے اعضاء کے بغیر انسان زندگی میں رہا کچھ فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ کسی اور کے اوپر لازم بات ہے وبا بن کر رہے گا۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، اسی طریقے سے اور قیاس کرتے چلے جائے کہ انسان کا وجود جو ہے اور اس کے بعد اگر وجود رہا، بہترین آنکھ ہے، کان ہے، زبان ہے، ہاتھ ہے، پیر ہے، لیکن ہوا نہیں ہے تو رہ نہیں سکتا، اگر روشنی نہیں ہے تو رہ نہیں سکتا، اگر پانی نہیں ہے تو رہ نہیں سکتا۔ القیاس، آپ اگر سوچتے چلے جائیں، آج نہیں بلکہ آج کی شب پر غور کرے کہ اللہ نے کیسی
خصوصی نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہے۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، اگر آپ کے یہاں ایک لڑکا پیدا ہو جائے اور اس لڑکا جب پیدا ہوتا ہے تو نانی بھی خوش ہوتی ہے، دادی ماں بھی خوش ہوتی ہے، دادا اور نانا بھی خوش ہوتے ہیں، والدین بھی خوش ہوتے ہیں، گویا دونوں خاندان کے افراد خوش ہو جاتے ہیں کہ ہمارے یہاں اللہ نے اولاد نرینہ سے مالا مال فرمایا ہے۔ لیکن تھوڑی دیر کے بعد پتا چلا کہ اس کے آنکھ کے اندر بینائی نہیں ہے، تھوڑی دیر کے بعد پتا چلا کہ یہ گونگا ہے، کچھ بولنے والا نہیں ہے، تھوڑی دیر کے بعد پتا چلا کہ یہ بہرا ہے، کچھ سننے والا نہیں ہے، تھوڑی دیر کے بعد پتا چلا کہ ہم ہلا رہے ہیں لیکن یہ حرکت نہیں کر رہا ہے، تو پتا یہ چلا کہ اللہ نے اولاد کو دی ہے لیکن نعمتوں سے محروم رکھا ہے۔ الغرض یہ ہے کہ ان نعمتوں کو جب آپ غور و فکر کریں گے تو پیارے محترم اسلامی بھائیوں، اللہ کی بے شمار نعمتیں ہمیں اللہ نے بن مانگے عطا فرمائی ہے۔ بلکہ یہ پتا تو چلا کہ آنکھ کے بغیر مشکل ہے، کان کے بغیر مشکل ہے، زبان کے بغیر مشکل ہے، جسم کے اعضاء کے بغیر مشکل ہے۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، اتنے نعمتیں دینے کے باوجود دنیا میں نعمتیں اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ آسمان دیا، زمین دیا، شجر دیا، حجر دیا، سب کچھ دیا۔ رب کی بارگاہ میں آپ پہنچتے ہیں، مولا انسان کو اتنی نعمتیں تو نے عطا فرمائی ہے۔ اے پاک پروردگار، اے اللہ عز و جل، اے خالق، اے مالک، ذرا غور کیجئے پیارے محترم اسلامی بھائیوں۔ اور آج جشن عید میلاد النبی میں ہم جمع ہوئے ہیں، شہر کی سب سے بڑی مسجد میں ہم یہاں ہیں، ذرا اس پر غور کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے نعمتیں ہمیں عطا فرمایا ہے۔ بڑا سا بڑا سائنسداں اور بڑا سا بڑا سپر پاور جو اپنے آپ کو دماغ اعلیٰ سمجھتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ آنکھ کے بغیر زندگی مشکل، پیر کے بغیر زندگی مشکل، زبان کے بغیر زندگی مشکل، کان کے بغیر زندگی مشکل، والدین کے بغیر زندگی مشکل، روشنی کے بغیر زندگی مشکل، بیر کے آسمان سے زمین پر اتنی نعمتیں اللہ نے دیا ہے، اس کے بغیر زندگی مشکل ہے۔ رب کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں کہ اے مالک، اے خالق، اے رب العالمین، تو یہ بتا کہ تیری بارگاہ میں دنیا کی کوئی حقیقت بھی ہے؟ اللہ تعالی ارشاد فرما رہا ہے، اے لوگوں سن لو، دنیا کی حقیقت میرے پاس صرف مچھر کے پر کے برابر، اس کے برابر اگر ہوتی علماء فرماتے کہیں بھی اندھیرا نظر نہ آتا۔ غور کیجیے، ذرا غور کیجیے، بیٹھ کے عرض یہ کر رہا تھا، اللہ تبارک و تعالی اتنی نعمتیں عطا فرمایا ہے اور دنیا کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور بن مانگے اتنی نعمتیں عطا فرمایا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالی کہیں بھی احسان نہیں جتلایا کہ اے ایمان والو، اے مسلمانوں، اے میرے بندو، میں نے آنکھ بھی تجھ پر احسان کیا، میں نے زبان بھی تجھ پر احسان کیا، میں نے کام دیا تجھ پر احسان کیا، میں نے خوبصورت بنایا تجھ پر احسان کیا، بال عطا فرمائے تجھ پر احسان کیا، جسم کو صحیح سالم رکھا تجھ پر احسان کیا، سورج دیا، چاند دیا، زمین دیا، آسمان دیا، تجھ پر احسان کیا۔ نہیں، کہیں بھی اللہ تبارک و تعالی یہ جملہ استعمال نہیں فرمایا، لیکن جب حضور علیہ السلام کو جب اس دنیا میں مبعوث فرمایا تو قرآن کہہ رہا ہے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ اے ایمان والو، اب یہاں مخاطب ایمان والوں کی طرف ہے کہ اے ایمان والو، تم مجھ پر ایمان لائے ہیں، رسول پر ایمان لائے ہیں، لہذا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو، اے مومنو، اے مسلمانوں، میں اتنے چیزیں دیا لیکن احسان نہیں جتلایا۔ جب حبیب کو اس دنیا میں بھیجا تو آپ پر احسان کیا۔ اے ایمان والے، تم پر میں نے تمہیں میں سے ایک نبی رسول بھیج کر مبعوث فرما کر تم پر بڑا احسان۔ اب پتہ یہ چلا جب اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا جب نبی کو دنیا میں بھیج کر میں نے تم پر احسان کیا، اب نبی کی خصوصیات کیا ہے، اس رسول کی خصوصیات کیا ہے، اس پیغمبر رسول کی خصوصیت کیا ہے؟
اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ اے لوگوں، جب اس رسول کو میں اس دنیا میں بھیجا، اس نبی کو اس دنیا میں بھیجا، تو وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین بنا کر بھیجا۔ پھر ایک مقام پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، غور اگر ہم کرتے چلے جائیں، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فرمایا، اے میرے بندو، اے ایمان والو، یہ جو نبی تم پر بھیج کر احسان کیا، یہ ایسا نبی نہیں ہے، یہ تم سے حریص یعنی تمہیں بہت چاہتا ہے، تم سے بہت محبت کرتا ہے، تم سے بہت عشق کرتا ہے۔ فرمایا کہ جب اس دنیا میں بچے آتے ہیں، انسان پیدا ہوتا ہے، تو والدین کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس زبان سے نکلا ہوا پہلا الفاظ اللہ کا ہو، رب کا ہو، خالق کا ہو، مالک کا ہو، پالنہار کا ہو، رب العالمین ہو۔ ہر دادا، نانا، بھائی، بہن، والدین یہ کوشش کرتے ہیں کہ بچے کی زبان سے پہلا جو جملہ نکلے وہ اللہ کا نکلے۔ ذرا غور کیجیے، اللہ نے اس نبی کو اس دنیا میں بھیجا تو رؤوف رحیم فرمایا اور حریص فرمایا۔ ذرا غور کیجیے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، یہ رسول کی خصوصیت کیا ہے؟ یہ حریص ہے، امتوں سے بہت محبت کرنے والے ہیں، میرے بندوں سے بہت محبت کرتے ہیں۔ تو جب اس رسول یہ جب دنیا میں مبعوث ہوئے، جب پیدا ہوئے، سننے والوں نے سنا، دیکھنے والوں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کے اس حبیب کے زبان جو ہل رہی تھی، ہوش جو ہل رہے تھے، اور اس ہوش ہلنے کے بدلے میں جو آواز آ رہی تھی، سننے والوں نے سنا کہ رب ہب لی امتی، رب ہب لی امتی۔ ذرا غور کیجیے، ایک طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے حبیب آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو کچھ نہ ہوتا۔ غور کیجیے، جب اس دنیا میں بھیجا گیا، حریص بنا کر بھیجا گیا، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم بنا کر بھیجا گیا۔ ذرا غور کیجئے پیارے محترم اسلامی بھائیوں، ہم اگر غور کریں گے تو نبی سے محبت اور ہوگی، نبی سے عشق میں اضافہ اور ہوگا، یہ تمام فتنے فسادات ختم ہو جائیں گے۔ جو نبی، جو پیغمبر، جو رسول ہمارے لیے دنیا میں آیا اور زبان سے پہلا جملہ رب حبل امتی کا نکلا۔ پھر ذرا اور آگے آ جائے، اب آپ نے دیکھا دین کے کام میں کتنی مصیبتیں آئی، کتنی تکالیفیں آئیں، جس روح سے لولہار دندان مبارک شہید۔ ذرا غور کیجیے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے احوال کو دیکھیے۔ آج ہمیں اگر تکلیف ہوتی ہے تو شکوا گلا زبان سے نکل بے ساختہ نکل جاتا ہے، حالانکہ مصیبت پر، تکلیف پر، پریشانی پر صبر کرنے کی فضیلتیں موجود ہیں، لیکن اس سے باوجود بھی بے ساختہ زبان سے نکلتا ہے۔ لیکن پیارے محترم اسلامی بھائیوں، کیا طائف کے میدان میں آپ نے نہیں دیکھا میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم توحید کی دعوت دینے جا رہے تھے، رسالت کی دعوت دینے جا رہے تھے، تو طائف کے لوگوں نے آپ پر پتھر برسائے اور جس لولہان ہو گیا۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، دندان مبارک شہید ہو گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے اور حضور کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ آپ کہہ دو تو میں ان دونوں پہاڑوں کے درمیان میں یہ نسل کو، یہ قوم کو کچل کر رکھ دوں۔ لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے جبرائیل، کیا تمہیں نہیں معلوم کہ جو رسول کو دنیا میں بھیجا گیا وہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین بنا کر بھیجا گیا۔ ذرا غور کیجیے، ہر ایک کو غور کرنا، اس پر غور کرنے کا مقام ہے۔ ارے حضور کی اتنی فضیلت بیان اگر آپ کرتے چلے جائیں، آپ کے ایام دنیا کی زندگی سے ختم ہو جائیں گے۔ شب و روز نماز فرائض سے بعد اگر آپ صرف حضور کا ذکر ہی کرتے رہیں گے، زندگی کے احوال بیان کرتے رہیں گے، کس موڑ پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں چھوڑا، حضرت اور
پھر آپ ادھر آ جائیں، جب معراج شریف کی بات آ گئی وہاں پر بھی ہم گناہگاروں کو نہیں بولا. ذرا غور کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے دیدار سے مشرف فرما رہا ہے. ساتوں آسمان کے بعد عرش معلیٰ، ہم کلامی کا شرط، اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم وہاں پر بھی ہم گناہگاروں کو نہیں گنا. غور کرنے کا مقام ہے. جب سچا عاشق، سچا محبت کرنے والا جب حضور کی ایک ایک چیز پر غور کرے گا، یقین جانے آپ حضور کی ہر سنت سے محبت کرنا پڑے گا اور اس سے آپ کو عمل بھی کرنا پڑے گا. اتنے احسانات اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس رسول کے ہم پر ہے. لہذا فرمایا گیا بس جب اس دنیا میں آئے معراج کے بعد اور پھر اس دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آ گیا. غور کیجئے، صحابہ کرام علیہ رضوان کی جماعت ہے، سچی جماعت ہے، حق والی جماعت ہے. یہ ہمارا عقائد اہل سنت ہے کہ ہر صحابی نبی، ہر صحابی رسول، ہر صحابی رسول جنتی جنتی. غور کیجئے کہ حضور علیہ السلام کو قبر انور پر لٹایا گیا. غور تو کیجئے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے احسانات ہم پر. جب قبر انور پر لٹایا گیا، صحابہ کرام علیہ رضوان حضور علیہ السلام کے چہرے مبارک کو دیکھ رہے ہیں، ہونٹوں کو دیکھ رہے ہیں، دندان مبارک کو دیکھ رہے ہیں، زبان کو دیکھ رہے ہیں. دیکھنے والوں نے دیکھا کچھ ہلچل ہو رہی ہے، سننے والوں نے سنا کچھ بولا جا رہا ہے. شور سے سنا گیا، دیکھا گیا تو آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قبر انور پر لیٹے ہوئے ہیں اور وہاں پر بھی رب حبل امتی کی صدائیں لگی. ذرا غور کی. اسی لیے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. پھر اور آگے آ جائے، حضرت خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جب ہم اس دنیا میں جب کوئی غمزدہ ہو جاتا، پریشان ہو جاتا، مصیبت ہو جاتی، کوئی بھی معاملہ درپیش ہو جاتا، یا رسول اللہ ہم آپ کی بارگاہ میں پہنچ جاتے ہیں، ہمارا مسئلہ حل ہو جاتا ہے، آپ کے نورانی چہرے کی زیارت کر لیتے ہیں، غم دور ہو جاتا ہے، مصیبتیں ٹل جاتی ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لمن الملک اليوم، ہم نے قرآن میں سنا کہ جزا کا دن ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، سورج موامین پر ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب ہم وہاں پریشان ہوں گے تو آپ کو کہاں تلاش کرنا پڑے گا؟ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر قربان جائے، میرے آقا نے دنیا میں بھی تمہیں تنہا نہیں چھوڑا اور حشر میں بھی تنہا نہیں چھوڑیں گے. اسی لیے امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ معراج کی تو سب یاد رکھا، پھر حشر میں کیسے بھولیں گے. اکثر اسی امید پر ہم دن اپنے گزارے جاتے ہیں. سبحان اللہ. پیارے محترم اسلامی بھائی ذرا غور کیجیے، خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی ہے یا رسول اللہ، ابا جان وہاں پریشانی کے عالم میں آپ کے امتی آپ کو تلاش کر رہے ہوں گے. نہ باپ بیٹے کو پہچانے گا، نہ بیٹا باپ کو پہچانے گا، نہ ماں بیٹی کو پہچانے گی، نہ بیٹی ماں کو پہچانے گی، نفسی نفسی کا عالم ہوگا. یا رسول اللہ کہاں تلاش کرے؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پر قربان ہو جائے. فرمایا اے فاطمہ تم مجھے پل صراط پر تلاش کر لینا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یا الہی جب چلنا پڑے راہ پل صراط، آفتاب ہاشمی نور الہدا کا ساتھ ہے. یا الہی جب سر شمشیر پر چلنا پڑے. اب اس سے بعد والا جملہ غور کیجیے، اعلیٰ حضرت کا کیسا ایمان، کیسا عقیدہ تھا، کیسی محبت تھی.
या इलाही जब सरे शमशीर पर चलना पड़े, सरे शमशीर क्या है? ये जहन्नम के फुश पर ये ऐसा रास्ता है जिसे हर एक को चलना है, बाल से बारीक है, तलवार से ज्यादा तेज है, हर कोई चलना पड़ेगा, कोई कट कट कर जहन्नम में गिर जाएंगे। मेरे आका फरमाते हैं, ऐ बीबी फातिमा, ऐ मेरी बेटी, मैं बरोज़ क़यामत कहीं और नहीं रहूंगा, उस सिरात के रास्ते पर रहूंगा। जब सरे शमशीर पर चलना पड़े, रब्बे हबली उम्मती, जब सरे शमशीर पर चलना पड़े, रब सल्लिम कहने वाले गम जुदा का साथ है। मैं रब की बारगाह में रब सल्लिम कहता हुआ वहां पर सिजदा रेज़ हो जाऊंगा। फिर प्यारे मुहतरम इस्लामी भाइयों, खातून जन्नत अर्ज़ करती है, ऐ अब्बा जान, ऐ आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर वहां हम तलाश कर रहे हैं, वहां अगर आप नहीं मिलेंगे तो फिर कहां आपको हम तलाश करना है? तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हरीस हो, फरमाया मीज़ान अमल पर मुझे तुम तलाश कर लेना। आला हजरत फरमाते हैं, या इलाही नामाए आमाल जब खुलने लगे, ऐबों से खल्क़ सत्तारे खता का साथ हो। या रसूल अल्लाह, हम अगर वहां नहीं आपको तलाश करने पर नहीं मिलेंगे तो फिर आप कहाँ होंगे? देखिए एड्रेस बता रहे हैं, पता बता रहे हैं, डिक्लेयर हो चुका है कि उम्मतों तुम्हें दुनिया में भी नहीं भूला और आखिरत में भी नहीं भूलूंगा। फिर बीबी फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अर्ज़ करती है, या रसूल अल्लाह, इन दोनों मकामात पर हम तलाश करें और आप ना मिले तो फरमाया, ऐ फातिमा, ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरे लख्त जिगर, हौज़ कौसर पर मैं मिलूंगा। आला हजरत फरमाते हैं, या इलाही जब जुबाने बाहर आए प्यास से, ताक ये कौसर से है दूधो आता का साथ है। प्यारे मुहतरम इस्लामी भाइयों, इन्ना अतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अबतर। प्यारे मुहतरम इस्लामी भाइयों, जरा गौर कीजिए, मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में भेजा, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम। फिर फरमाया गया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इन तीनों मुकामात पर अगर बिलफर्ज मुलाकात अगर नहीं होगी तो फिर कहा? अल्लाह तबारक व तआला के रसूल ने फरमाया कि ऐ फातिमा, मैं अपनी उम्मतियों को अल्लाह ताला के फजल से जन्नत में दाखिल कर रहा हूँगा। बाज़ वो उम्मती होंगे किसी वजह से वो दाखिल जन्नत नहीं होंगे, रब की बारगाह में सरदार रेज़ हो जाऊंगा, जिसका रब ने मुझे वादा फरमाया, वाला तो यूती का रब का फतर होगा, और मैं अपने एक एक उम्मती को हाथ से पकड़ कर दाखिल जन्नत करूंगा। और जब दाखिल जन्नत हो जाएंगे फिर कहा जाएगा, या रसूल अल्लाह, आप दाखिल जन्नत हो जाए, मेरा आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अभी दाखिल जन्नत नहीं होंगे। फरमाया, ए अल्लाह, कुछ मेरे उम्मती ऐसे हैं छोटी छोटी गुनाहों की वजह से उन्हें अज़ाब दिया जा रहा होगा, जहन्नम में होंगे। अल्लाह तबारक व तआला हुजूर के इस लबे मुबारक से निकले अल्फाज की नाज रखते फरमाता है, या रसूल अल्लाह, उन आपके उम्मतियों को भी ले लीजिए और दाखिल जन्नत फरमाना। ये है हुजूर की हरीस अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम। फिर ये कहते हैं कि हम मिलाद ना मनाएं, फिर ये कहते हैं कि हुजूर का जिक्र ना करें, हुजूर की जिक्र के महफिल ना सजाए। ये कहा, ये कहा, ये कहा। अरे जो है वो तो कम से कम बोलिए। तो बोलते बोलते थक जाएंगे, जिंदगियां खत्म हो जाएगी। आला हज़रत ने बड़ा प्यारा शेर कह दिया, लेकिन रज़ा में खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। ये है आला, सुभान अल्लाह।
دامن اعلی حضرت سے وابستہ رہیے، اپنے ایمان کی اپنے عقیدے کی مضبوطی انشاءاللہ آئے گی۔ اور آج کرتے کرتے میں چلا جا، 5 منٹ باقی ہے، میں آپ کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں، علماء یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، سادات کرام یہاں بیٹھے ہیں، ذمہ داران یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ دعوت اسلامی سے وابستہ ہو جائیے، دور سے مت دیکھیے، دور سے مت دیکھیے، آپ کا دور سے دیکھنا آپ کے لیے غفلت ہے۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں، 97 سے میں دعوت اسلامی سے وابستہ ہوں، جامعہ نظامیہ سے میرا تعلق، لیکن الحمدللہ فیضان امام انوار اللہ بھی جاری ہے اور فیضان اعلی حضرت بھی جاری ہے۔ یہ دعوت اسلامی ہے، یہ آپ کو ایک پلیٹ فارم پر لا کر وہی کام کروانا چاہ رہی ہے جو اللہ نے فرمایا رفعنا لک ذکرک۔ دعوت اسلامی کا جب بھی کوئی کام ہوتا ہے، بیان ہوتا ہے، ذکر ہوتا ہے، مشورہ ہوتا ہے، سب سے پہلے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ یہ دعوت اسلامی ہے۔ پیارے محترم اسلامی، اختلاف ہر چیز سے ہوتا ہے، ہر آدمی سے اختلاف ہوتا ہے، والدین سے اختلاف اولاد سے ہوتا ہے، اولاد کا اختلاف والدین سے ہوتا ہے، کمپنی والوں سے ہوتا ہے، باس سے ہوتا ہے، نوکر سے ہوتا ہے، سیٹ سے ہوتا ہے، امام سے ہوتا ہے، خطیب سے ہوتا ہے، استاد سے ہوتا ہے، شاگرد سے ہوتا ہے۔ ارے اختلاف کا مطلب یہ ہے نہیں کہ آپ حق چیز کو چھوڑ دیں، اچھی چیز کو چھوڑ دیں، فضیلت والی چیز کو چھوڑ دیں، کثرت سے نیکیاں کرنے کا آپ کو موقع ملے گا۔ دعوت اسلامی میں اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، 97 میں 10 لاکھ کا مجمع دیکھا تھا نوجوانوں کا، اس وقت احمد آباد میں متاثر ہوں کہ میں آج تک دوسروں کی فضیلتیں سنتا تھا، دوسروں کے متعلق تعداد میرے کام تک آیا کرتی تھی، لیکن آج جب میں اپنے ماتھے کی آنکھوں سے اہل سنت والجماعت کی تنظیم جو نوجوان ہے سر پر ہرا امامہ اس وقت بانا کرتے تھے، زلفیں، داڑھی شریف، مسواک شریف، جب ان کا انداز دیکھا تو فدا ہو گیا۔ اور فدا کیوں نہ ہو؟ امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ تیری سنتوں پہ چل کر میری روح جب نکل کر چلے تم گلے لگانا، مدنی مدینے والے میرے والدین محشر دو بھول جائے سرور، مگر تم نہ بھول جانا مدنی مدینے والے۔ آپ سے انشاءاللہ نیت کلی کے نمازوں کی پابندی کریں گے، داڑھی شریف انشاءاللہ، امامہ شریف، زلف شریف، یہ تمام چیزیں رکھنا ہے، ذہن میں رکھنا۔ آپ شرمانا چھوڑ دیں، وہاں کوئی کام نہیں آئیں گے۔ پہلا جو دیدار قبر میں ہوگا میرے آقا کا ہوگا، سبحان اللہ، میرے حبیب کا ہوگا، سبحان اللہ، اللہ کے محبوب کا ہوگا، سبحان اللہ۔ غمبار جو حضور زندگی پر ہمارے لیے روایتوں میں آتا ہے، بلکہ لقد من اللہ علی المؤمنین کا تفسیر میں یہ تک موجود ہے کہ حضور راتوں میں اٹھ کر قیام اللیل کرنا، رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونا، آنکھ سے آنسو نکالنا، وہ بھی ہمارے لیے تھا۔ کہاں ہیں ہم؟ کیا کبھی تہجد پڑھے؟ کبھی ذہن میں بھی رکھے تہجد بھی پڑھنا ہے؟ ارے عمریں ہو رہی ہے، جوانی ختم ہو گئی، بڑھاپا آ گیا، خبر میں ہے، کیا کبھی ہم نے گھروں میں مصلی بچھایا؟ ارے میرے آقا نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ذہن میں رکھ لیجیے، یہ کھانا یہ لنگر نہیں، نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ کیا ہے؟ بولے نماز۔ کیا ہم میلاد منا کر آقا کی آنکھوں کو تکلیف دیں؟ نعوذ باللہ۔ اگر نماز قضا ہوئی تو اس کی توبہ کر لیجیے، توبہ کا طریقہ امام صاحب سے معلومات کر لیجیے۔ آج انشاءاللہ ہم مسجدوں کو آباد کرنے والے بن جائیں گے، مسجدوں کو آباد رکھنے والے بن جائیں گے۔ ہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، وہاں تہجد کا اہتمام کیجیے، چاش اشراق کا اہتمام کیجیے، قیام اللیل کا اہتمام کیجیے۔ ارے ہمارے اپنے گھروں سے عبادت کا ایک مصلی ہونا چاہیے، نماز جا ہونا چاہیے، تاکہ بچہ جب اٹھے تو باپ کو کبھی سجدے میں دیکھے، ماں کو کبھی رکوع میں دیکھے، والد کو کبھی قیام میں دیکھے، ماں کو کبھی تلاوت میں دیکھے۔ جب یہ گھرانہ ہمارا بن جائے گا، قسم خدا کی یہ بد مذہبیت آپ کے قریب نہیں آئے گی۔ عمل کی وجہ سے یہ لوگ آ رہے ہیں، نہیں، سب سے زیادہ پاورفل عمل کرنے والا سنی ہے۔ چیلنج کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں، آ جاؤ میں بتاتا ہوں کتنا عمل ہم کرتے ہیں، تم عمل کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ میرے امیر اہل سنت ربیع النور شریف نے روزوں کا رکھنے کا اہتمام فرمایا،
میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ بے سننے کو کیوں آپ روزہ رکھتے ہیں؟ فرمایا اللہ نے مجھے پیدا فرمایا، اس دنیا میں بھیجا، شکرانے کے طور پر میں روزہ رکھتا۔ امیر اہل سنت نے اس سنت کو زندہ کیا، ہزاروں لاکھوں اس دنیا میں الحمدللہ روزہ رکھ رہے ہیں، میلاد کے جشن منا رہے ہیں۔ کیا یورپ، کیا امریکہ، کیا لندن، کیا انڈیا، ہر جگہ الحمدللہ مرحبا کی صدائیں گونج رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو کہ مولا کریم کہنے اور سننے میں کوئی کمی پیشی ہوئی ہو، مدح کوئی جملہ ایسا نکلا ہو تو اللہ میں تیری بارگاہ میں رجوع ہوتا ہوں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مولا ان تمام عبادتوں کو، ریاضتوں کو، بندگیوں کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول کرنا۔ آمین بجاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔